اور پھر اور اب پریشر بڑھانے کی باتیں عرب ممالک پر تو بہت بڑھ گیا. اندر خانے تو شاید انتظار ہو رہا ہے کہ پہلے کوئی بڑا بھائی کر لے, کوئی سعودیہ دیکھ لے, تو پھر ہم پیچھے پیچھے ہم بھی اسرائیل کو قبول کر لیں. تو یہ تقاضے مستقل بڑھ رہے ہیں. اور ہمارے استاد محترم بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک شارٹ کلپ بھی کچھ دنوں پہلے ہم نے عام کیا, دوبارہ اس کو ہم عام کریں گے. ان کے ان جملوں کا ایک حاصل کیا ہے, ساری دنیا بھی قبول کر لے اسرائیل کو, پاکستان کا بھی قبول نہ کرے. کہ چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں, پاکستان کبھی نہ کرے, اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے طور پر وجود میں آیا ہے. اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے. ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے, مقابلہ ہمیں کرنا ہے. وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی, حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی, حضرت مہدی کی مدد کریں گی. یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. لہذا کسی صورت عرب کر لیں, مجبور ہو چکے ہیں, بے بس ہو چکے ہیں, ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے, لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں, اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کرے. بانی تنظیم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی پالیسی بیان کرتے ہیں. قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا, مغرب کا ناجائز بچہ ہے کون, اسرائیل. امریکی صدر کو بھی لکھا, بھائی کیسے قبول کرے, ناجائز طور پر وجود میں آیا. اور برطانیہ کی سازش کے نتیجے میں بیلفور ڈکلیریشن کے نتیجے میں 1917, اور پھر امریکہ کی مزید سرپرستی میں 1948 میں اس کا قیام, اور یہود کو یہاں پر لا کر آباد کیا گیا. ہمارے نزدیک تو رسول اللہ علیہ السلام کے معراج کے واقعے کے موقع پر یہ سارا معاملہ طے ہو گیا کہ ساری تولیت بھی بیت المقدس کی کس کی ہے, رسول اللہ علیہ السلام کی امت کی. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معاملہ پیسفلی طے ہو گیا تھا. کس کے ذریعے, نصارہ کے ذریعے. اور انہوں نے سیدنا عمر کی جو علامات تھی ان کی کتابوں میں دیکھ کر پیسفلی چارج ان کے حوالے کر دیا. تو یہود تو خامخواہ بیچ میں کود پڑے, ان کا تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں, تھا بھی نہ مسلمانوں اور نصارہ کے درمیان. تو قائد اعظم کی پالیسی کلیئر. لیاقت علی خان مرحوم تشریف لے گئے امریکہ, تو امریکی میزبان نے کہا کہ آپ لوگ نئی نئی ریاست بنے تو آپ کو بڑے مسائل پیش آئیں گے, ہم آپ کے لیے خزانے کے خزانے کھول دیں گے, ڈھیروں دے دیں گے اگر آپ اسرائیل کو قبول کر لیں. تو لیاقت علی خان مرحوم نے کہا تھا کہ our souls are not for sale, یہ ہم برائے فروخت جانے نہیں ہیں ہماری. بہرحال تو یہ ہماری پالیسی شروع سے چلی آ رہی ہے. ہاں, ہر تھوڑے عرصے کے بعد کچھ پھلجڑیاں چھوڑنے کی کوششیں کی جاتی ہیں جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. پھر بانی تنظیم ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے 47 میں پاکستان بنا, 48 میں اسرائیل بنا. پھر ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کی شان ہے, بیماری بھی وہی بھیجتا ہے, علاج بھی وہ دیتا ہے. اور اللہ کی شان ہے کہ بیماری بعد میں آتی, علاج پہلے آتا ہے. علاج دریافت کرنا پڑتا ہے, موجود تو ہوتا ہے. تو پاکستان علاج ہے اور بیماری کون ہے, اسرائیل ہے. ایک حدیث نبوی ہے, ما انزل اللہ من دائن الا انزل له دواء, اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو. اسرائیل 1948 میں قائم ہو رہا ہے, پاکستان 1947 میں وجود میں آیا. 1 سال پہلے جیسے ماں کی چھاتی میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے, بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے, یہ قانون قدرت ہے. اسی طریقے سے توڑ اس کا در حقیقت اسرائیل کا توڑ ہے جو پاکستان کی شکل میں وجود میں آیا. اور یہ اسرائیل والے تسلیم کرتے ہیں. ان کا وزیر اعظم بن-گوریان 1967 کی وار کے بعد کیا, میں مختصر کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارا اصل دشمن تو پاکستان ہے. نتن یاہو کہتا ہے کہ ہم چاہیں گے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو جائے, میزائل ٹیکنالوجی ختم ہو جائے, یہ پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن. وہ ہمیں دشمن مان رہے ہیں اور ہمیں لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو قبول کر لو. قطعاً قبول نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو. ہم ڈاکٹر صاحب کے الفاظ دہرائیں گے, ساری دنیا بھی تسلیم کر لے تو تسلیم نہ کیا جائے. اور آخری بات کیا ہے, اگر آج اس غاصبانہ اور بدماشی کے نتیجے میں قابض ہونے والے ان یہود کے اس قبضے کو ہم جائز قرار دے دیں تو کل کس منہ سے کشمیر کا مقدمہ لڑنے کی بھی ہم بات کریں گے, کس منہ سے لڑیں گے.